बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन एक बहुत मुफीद वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उर्दू में फेल हाल मुकम्मल, इस टेंस की तारीफ़ हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये हाल का ऐसा ज़माना है, हाल के ज़माने में एक ऐसे फ़िक्रे की बात होगी जिसमें हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। हमने जो काम शुरू किया वो मुकम्मल भी कर लिया। पिछले टेंस में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देखें, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर हमने बात की थी। उसमें जो काम हमने शुरू किया वो जारी था, वो मुकम्मल नहीं हुआ था। जो काम मुकम्मल हो जाए, जो काम करना शुरू जब किया जाए तो वो अगर कंटिन्यू है फ़ेल हाल जारी का सेंटेंस होगा। अगर वो काम जो है मुकम्मल हो गया, परफेक्ट का मतलब भी डियर व्यूवर्स यही होता है कि वो काम मुकम्मल हो गया, परफेक्ट मुकम्मल, तो हम उसको फ़ेल हाल मुकम्मल कहेंगे। इस टेंस में आप पहचान किस तरह से कर सकते हैं, तो आए वो भी हम सीखते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह इस तरह के आपको अल्फाज मिलेंगे। इसके साथ लिया है, ली है, लिए हैं। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि फ़िक्रा जो है वो हमें ये बता रहा है कि काम मुकम्मल हो गया। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, वो कपड़े धो चुकी है। तो एंड पे अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको ईज़िली जो है वो ये समझ लग सकती है कि एंड पे चुका है या चुकी है या चुके हैं में से ये लफ्ज़ आ गया है, चुकी है। तो डैट्स मीन इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी, वेरी गुड। इसके बाद उसने कपड़े धो लिए हैं, तो इसमें भी जो काम शुरू किया था वो मुकम्मल हो चुका है, दो लिए हैं। डैट्स मीन के वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, काम मुकम्मल किया जा चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फ़िक्रा है, ये सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये डियर व्यूवर्स, इसके बाद पहचान या शिनाख्त के बाद हम नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टेप है वो है इसका फार्मूला। फार्मूले में सबसे पहले हमने देखना है सब्जेक्ट है, इसके बाद हैज़ या हैव ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस में। थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हमने प्रेजेंट डेफिनेट किया तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या एस का इजाफा था, वो हम डिटेल से बात कर चुके हैं। इस नेक्स्ट जो हमारा टेंस था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। उसमें हमने बात की कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है। नाउ इस टेंस में वी शैल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये हमारा फार्मूला है। हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हैव का यूज़ होना है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हैज़ का यूज़ होना है। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा पॉइंट आई, वी, यू, दे या जमा नाम, इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। वंस अगेन आई रिपीट इट, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स। कोई कलेक्टिव नेम्स या ज़्यादा नाम आ जाएं तो इनमें से कोई एक अगर आ जाए, इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक आ जाए तो उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ही, शी, इट और वाहद नाम, इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट आ जाए, ये जो लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आ जाए तो डैट्स मीन हम लगाएंगे हैज़, हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होगा। इट इज़ क्लियर नाउ। आई, वी, यू, दे या जमा नाम, इनमें से अगर कोई एक आ जाए तो फिर हैव इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट या वाहद नाम आए तो इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। ये पॉइंट्स हैं। अभी तक हमने शिनाख्त की, पहचान किस तरह से कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देन हमने इसका फार्मूला देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये किन किन के साथ आएंगे वो भी अभी हमने देखा। आई होप कि यहाँ तक आप मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड
کر گئے ہیں. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں منفی فقرات کی طرف. منفی فقرات پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی جس طرح سے آپ تھوڑا غور کریں تو منفی فقرات ایسے فقرات ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس جس میں نہیں کا لفظ آ جائے, بات کو نگیٹ کیا گیا ہو, نفی کی گئی ہو کام کی. اگزامپل ہے وہ نہیں سو چکا ہے. تو فرسٹ وی ٹرائی ٹو ٹریس دی کہ ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ یہ فقرہ کس ٹینس کا ہے. تو ہم اگر اس کے اوپر غور کریں وہ نہیں سو چکا ہے تو وی ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے. بہت سمپل ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا نیگیٹو ہے یا انٹروگیٹو ہے یا سمپل ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ جو سینٹینس ہے وہ نہیں سو چکا ہے, کیا یہ سمپل ہے, نیگیٹو ہے کہ انٹروگیٹو ہے؟ جی ویری گڈ, یہ نیگیٹو ہے کیونکہ نہیں کا لفظ آ گیا اس میں. تو جن سینٹینسز میں نہیں کا لفظ آتا ہے وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. اور پھر یہ کس ٹینس کا ہے؟ جی اس کو میں نے سرکل کیا ہے کہ اینڈ پہ چکا ہے کہ لفظ آ گئے ہیں, اور شناخت میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں. ابھی اب جو ہے وہ دیکھا ہم نے کہ ان میں سے کوئی ایک اگر آ جائے تو دیٹس مین کہ اٹ بلانگس ٹو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, فعل حال مکمل کا یہ فقرہ ہے. دین اب ہم اس کو انگلش میں بناتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سینٹینس لکھا ہے ہمیں پتہ تو چل گیا کہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ نیگیٹو ہے. اب ہم اس کو انگلش میں کیسے بنائیں گے؟ ہی سب سے پہلے سبجیکٹ ہے. ہم نے فارمولے میں ابھی بات کی کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا, اس کے بعد یہ سبجیکٹ آ گیا نمبر 1 پوزیشن پہ. ہیز ناٹ, ہی کے ساتھ ہیز ہی لگتا ہے. یہ سبجیکٹس ہی شی اٹ واحد نام, ان کے ساتھ ہیز آئے گا. اور باقی جو ہے آئی وی یو دے یا جمع نام ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوں تو ان کے ساتھ ہیو استعمال ہوتا ہے. تو آپ اس فقرے پہ دیکھیں کہ کیا ہے. اس فقرے میں ہی ہے, ہی کے ساتھ ہیز, اور کیونکہ یہ نفی ہے ناٹ, اور تھرڈ فارم سونا. سونا اس میں سلیپ فرسٹ فارم ہوتی ہے اور اس کی تھرڈ فارم سلیپٹ. ہی ہیز ناٹ سلیپٹ. اس طرح کے بہت ساری ایسے سینٹینسز آپ ان کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اسی فارمولے کو اپلائی کر کے. چاہے کوئی بھی فقرہ ہو, آپ نے فرسٹ ٹینس کو ٹریس کرنا ہے کون سا ٹینس ہے, پھر اس کو دیکھنا ہے نیگیٹو ہے, انٹروگیٹو ہے, سمپل ہے, پھر اس کے مطابق آپ نے فارمولے کو پٹ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ ہے, پھر ہیز ناٹ یا ہیو ناٹ سبجیکٹ کے مطابق استعمال ہوگا, اور پھر ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی. ویری وائٹل پوائنٹ ہیئر ٹو ریممبر کہ یو ہیو ٹو لرن دی آل دی 3 فارمز آف وربس. انلیس انٹل آپ اس کو نہیں بنا سکیں گے جب تک آپ کو وربس کی 3 فارمز نہیں آئیں گی. ریگولر ورب اور ارریگولر وربس کیا ہوتے ہیں ہم آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بھی کریں گے. تو یہ فقرہ ہمارا منفی فقرات میں سے ایک ایگزامپل ابھی میں نے کی, ہی ہیز ناٹ سلیپٹ. ان کو نیگیٹو سینٹینسز ہم بولتے ہیں, نیگیٹو سینٹینسز. نیگیٹو سینٹینسز آف پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. تو یہاں تک آئی ہوپ آپ ٹوٹلی اس کو سمجھ چکے ہیں. اور نیکسٹ جو ہمارا لاسٹ اسٹیپ آف دس ٹاپک ہے وہ ہے سوالیہ فقرات. سوالیہ فقرات ڈیئر اسٹوڈنٹس کن کے ہیں؟ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے ہیں. جی گڈ. انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں. انٹروگیٹو سینٹینسز پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے. تو لاسٹ ویڈیو میں بھی میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوالیہ فقرات وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی کویسچن کیا گیا ہو, کوئی بات پوچھی گئی ہو تو پھر ہی کویسچن بنے گا نا. مثال میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کب سوئے, آپ نے کیا یہ کام کیا, کیا آپ نے کھانا کھایا, کیا آپ وہاں گئے, تو یہ سارے کے سارے کویسچنز ہیں.
تو اس طرح سے ہم روٹین ورک میں بہت سارے کویسچن ایک دوسرے کو کرتے ہیں، عام ہم یوز کرتے ہیں گھروں میں، آفیسز میں، اور اپنی روٹین لائف میں یہ ہم اس کی ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے کویسچنز کی۔ سوالیہ فقرات، انٹریگیٹو سینٹنسز، سب سے پہلے ہم نے ہیلپنگ وربز یوز کرنے ہیں۔ تو ہیلپنگ ورب سمپل میں تو سبجیکٹ کے بعد یوز ہوتے تھے، جس طرح سے ابھی یہ فارمولہ ہے، سب سے پہلے فاعل آتا تھا، سبجیکٹ کام کرنے والا، دین ہیز یا ہیو، پھر تھرڈ فارم ہم یوز کرتے ہیں اور پھر آبجیکٹ۔ لیکن انٹریگیٹو سینٹینسز میں دی ارینجمنٹ آف ورڈز از ناؤ ڈفرینٹ۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہیز یا ہیو، اب ہم نے ان کو شروع میں لے آنا ہے۔ سمپل میں نہیں تھا ایسے، لیکن انٹریگیٹو میں ایسے ہے کہ ہیز یا ہیو کو فقرے کے سٹارٹ پہ لے کے آنا ہے، شروع میں لے کے آنا ہے۔ پھر ہم نے کیا لگانا ہے؟ پھر اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا اور پھر تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ، یعنی کہ ہیز یا ہیو، اور پھر جو ہے وہ سبجیکٹ آئے گا یعنی کہ فاعل، اور پھر تھرڈ فارم اور دین آبجیکٹ، اور لاسٹ پہ سائن آف انٹروگیشن۔ تو ہم ایک ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں، اس مثال سے آپ اس کو مزید کلیئر کر سکیں گے۔ کیا وہ سو چکا ہے؟ ناؤ دس سینٹینس ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ سمپل ہے، نیگیٹو ہے کہ انٹریگیٹو ہے۔ تو کویسچن کیوں کہ کیا گیا ہے، یہاں پہ کویسچن ہمیں مل رہا ہے، کیا وہ بات پوچھی گئی ہے۔ اوپر والے فقرے میں نہیں کا لفظ تھا تو وہاں پہ نیگیٹو ہے، یہ منفی فقرہ ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ کیا کا لفظ آ گیا ہے، اس ورڈ سے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فقرہ جو ہے یہ سوالیہ ہے، کوئی کویسچن کیا گیا ہے۔ تو کیا وہ سو چکا ہے؟ ہیز ہی سلیپٹ، کیا وہ سو چکا ہے؟ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ہیز، پھر ہیز کیونکہ ہی ہے اس کے مطابق ہم نے ہیلپنگ ورب سٹارٹ پہ لگانا ہے، سبجیکٹ کے مطابق وہ پہلے بات ہو چکی ہے، اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم سلیپٹ۔ آئی ہوپ کہ یہ نیگیٹو سینٹینسز، انٹریگیٹو سینٹینسز والا پورشن، اور سب سے پہلے جو ہم نے ایکسپلین کیا تھا وہ تھا سمپل سینٹینس۔ بہت ایزی ہے یہ ٹینس، اس ٹینس میں آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، میں نے ٹینس جو فقرہ پڑھا ہے، ریڈ کیا ہے، کیا اس میں کام مکمل ہو گیا؟ کیا کام جاری ہے؟ کیا ابھی ہونا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے۔ تو اگر آپ اس سینس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ ٹینس ہے جس میں کام شروع ہوا اور پھر مکمل بھی ہو گیا، کمپلیٹ، دو نشانیاں ہیں، لیا ہے، لی ہے، لیے ہیں، جس طرح سے اس نے کپڑے دو لیے ہیں، یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، وہ کپڑے دھو چکی ہے، سیم سینس ہے، نو ڈفرینس ایٹ آل، سیم سینس ہے، کیوں میں پتہ چل رہا ہے کہ دونوں سینٹینسز میں جو کام شروع ہوا وہ کمپلیٹ بھی ہو گیا۔ اسی طرح دو چکے ہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں، ویری سمپل، وہ کپڑے دھو چکی ہے، شی ہیز واشڈ کلوتھس۔ تو یہ سمپل اس کی نشانی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں آج کی ہیں۔ فرسٹ ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی ڈیفینیشن کی ہے، دین اس کی شناخت جو ہے اس کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے پہچان سکتے ہیں ہم کسی بھی فقرے کو کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے فارمولا جو ہے اس کا کیا کہ فارمولا کیا ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ ہے ہیز اور ہیو، ہیلپنگ وربز یہاں پہ یوز ہوتے ہیں، دین تھرڈ فارم ہے، اور دین آبجیکٹ ہے۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ جس کے اوپر کام ہو، جو ایکشن کو ریسیو کرے، وہ آبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہی، شی، اٹ اور واحد نام کے ساتھ جو ہے ہم ہیز ہیلپنگ ورب یوز کریں گے، اور آئی، وی، یو اور دے کے ساتھ جو ہے ہم ہیو کا یوز کرتے ہیں۔ ایگزامپلز اوپر لکھی گئی ہیں، دین ہم نے موو کیا نیگیٹو سینٹینسز کی طرف، ایگزامپل بھی کی، دیکھا کہ اس فقرے کو ہم کس طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انگلش میں، اور بہت ایزی میتھڈ ہے، بہت زبردست یہ ٹینس جو ہے، ہم روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم مکمل کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس ٹینس کا استعمال کریں۔ سوالیہ فقرات میں ہم نے انٹریگیٹو سینٹینسز کو کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہیز اور ہیو کو شروع میں لے کے آنا ہے، سبجیکٹ ہے،
थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। बहुत सिंपल ये फार्मूला सवालियात फिक्रात का भी है। क्या वो सो चुका है, हैज़ ही स्लेप्ट। यहाँ में मैं थोड़ी सी अगर चेंज करूँ, क्या वो सो चुके हैं। एंड आई आस्क यू द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स का आप इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जी ट्राई, गुड, ट्राई, वेरी गुड। यहाँ पे दे हैव, दे सॉरी यहाँ पे दे आएगा क्योंकि जो सो चुके हैं ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, तो हम जब ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे दे लगाएंगे। तो स्टार्ट पे जो है हम इसको हैव कर लेंगे हैज़ की जगह, क्योंकि अब सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहा, अब प्लूरल हो गया है, अब काम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो उनकी जगह हमने दे का यूज़ करना है और दे के साथ हमने हैज़ को नहीं बल्कि हैव को यूज़ करना है। तो स्टार्ट पे हैव, देन दे स्लेप्ट, हैव दे स्लेप्ट। तो ये हमारा फिक्रा है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, आपको मेनली टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा सब्जेक्ट है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, और फिर इसकी पहचान लेने के बाद हमने फार्मूला इसका अप्लाई करना है। और आपको किसी भी सेंटेंस को जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंग्लिश। सो आई होप कि इस टेंस की भी आपको बहुत प्रॉपरली समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज़ की बात करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।